میں ہمارے شکیل بھائی کے نصیحت کی ترجمانی بھی ہے قوم کے حوالے سے کہ احساس تغافل ہو ندامت جاگے، احساس تغافل ہو ندامت جاگے، یہ قوم اگر علم کے پیچھے بھاگے، یہ قوم اگر علم کے پیچھے بھاگے، وہ اہل کے خود ڈھونڈے مسائل کا حل، وہ اہل کے خود ڈھونڈے مسائل کا حل، جڑ جائیں سبھی دیس کے ٹوٹے دھاگے، وہ اہل کے خود ڈھونڈے مسائل کا حل، جڑ جائیں سبھی دیس کے ٹوٹے دھاگے، اور دلربائی کے رنگین یہ دنیا میں وہی ہیں غرقاب، رنگین یہ دنیا میں وہی ہیں غرقاب، بھولے جو یہ دنیا ہے فقط ایک شراب، بھولے یہ دنیا ہے فقط ایک شراب، اور اس دہر میں جی اپنا لگایا جس نے، اس دہر میں جی اپنا لگایا جس نے، پھر حشر میں سمجھو کہ ہوا حشر خراب، پھر حشر میں سمجھو کہ ہوا حشر خراب۔ اور جنہیں مل چکی ہے کتاب حق انہیں رہبری کی تلاش، جنہیں مل چکی ہے کتاب حق انہیں رہبری کی تلاش ہے، اے نبی کی راہ کے سامنے انہیں کیوں کسی کی تلاش ہے؟ انہیں رہبری کی تلاش ہے، اے نبی کی راہ کے سامنے انہیں کیوں کسی کی تلاش ہے، اور پڑے ظلمتوں میں ہے خار ہم جو کتاب حق نہ سمجھ سکے، بڑے ظلمتوں میں ہے خار ہم جو کتاب حق نہ سمجھ سکے، جنہیں محمد نور کا مل چکا انہیں روشنی کی تلاش ہے۔ اور یہ فسردہ لب تھے کبھی سجے چلے تبسم ناز سے، یہ فسردہ لب تھے کبھی سجے چلے ایک تبسم ناز سے، کبھی تم کسی چہرے بے صدا وقت چلی اس ہنسی کی تلاش ہے، اور کبھی قم پہ قم کبھی تشنگی ہے عجیب ساقی یہ دل لگی، کبھی قم پہ قم کبھی تشنگی ہے عجیب ساقی یہ دل لگی، جو خمار اترے عمر بھر اسی میں کشی کی تلاش ہے، میں انا پرست ہوا اگر کوئی دوش اس میں کہاں، کوئی دوست میرا کہاں، مگر مجھے آشنائے خوشی کرے، مجھے آشنائے خودی کرے اسی بے خودی کی تلاش ہے، میں انا پرست ہوا اگر کوئی دوست میرا کہاں، مگر مجھے آشنائے خودی کرے اسی بے خودی کی تلاش ہے۔ جو بت پرستی خمیر میں، یہ دیکھیے کہ جو بت پرستی خمیر میں وہ تراش لیں گے نیا خدا، جو بت پرستی خمیر میں وہ تراش لیں گے نیا خدا، انہیں اپنے طور سے آج کل فن آدری کی تلاش ہے، اور وہی جو ہے خالد بے نوا، وہی جو ہے خالد بے نوا، سیے لب ہے اس کے امین میں، اسے بحر ظلمت شب یا کسی خاوری کی تلاش ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ خالد صاحب۔ حضرات، اردو ادب میں خواتین کا حصہ کتنا اہم ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ آج ہمارے ڈائس پر دو اہم شاعرہ ہیں، ڈاکٹر عذرا نقوی صاحبہ اور ڈاکٹر عنبر عابد صاحبہ، دونوں ہی ایسے علاقے سے آتی ہیں جہاں اردو ادب کا ایک خاص مقام رہا ہے۔ بھوپال جو ہمارے مدھیہ پردیش میں ہمارے صوبے کا مرکز رہا ہے اردو ادب کے حوالے سے، وہاں سے ایک بہت اہم نام نکلتا ہے ڈاکٹر عابد عنبر صاحبہ کا۔ ابھی آپ کے بیچ تھی بھی وہ، انہوں نے کتابوں کا اجرا بھی کرایا اور دوسرے جو دیگر باتیں وہ سب پورے کی۔ ہندی اور اردو میں برابر سے کام کرتی ہیں ڈاکٹر عنبر عابد صاحبہ، اور جو دو زبانوں کی میل ہوتی ہے اس خوبصورتی کو اتنی گہرائی سے سمجھتی ہیں، جیسے